اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے معزز اور قابل احترام دوستو، ایک شخص کافی مدت سے بیمار اور زندگی سے لاچار و بیزار تھا۔ امید کا چراغ لے کر ایک ماہر طبیب کے پاس گیا اور عرض کرنے لگا کہ جناب مجھے کوئی دوا اور بہتر مشورہ دیں تاکہ میں صحت مند ہو جاؤں اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جاؤں۔ طبیب نے اس کے حال و احوال کو غور سے دیکھا، پھر اس کی دکھتی ہوئی رگ پر ہاتھ رکھا۔ اس کے اندرونی حال سے واقف ہوا کہ اس کے بدن سے جان تو نکل چکی ہے، صحت کی امید ذرا برابر نہیں۔ دوا دارو کر کے مفت میں اس غریب کو اور ہلکان کرنا ہے۔ لہذا طبیب نے مکمل تشخیص کے بعد مشورہ دیا کہ میاں تم یہ دوا دارو چھوڑو، انہی کی وجہ سے تمہاری صحت برباد ہو رہی ہے۔ جو تمہارے جی میں ہے وہ کرو، ہرگز اپنی کسی خواہش سے ہاتھ نہ روکنا، کیونکہ صبر اور پرہیز اس مرض کے لیے مضر ہے۔ انشاءاللہ آہستہ آہستہ تمہاری تمام بیماریاں جاتی رہیں گی۔ طبیب کی باتیں سن کر اس کی آنکھوں میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی اور اس کی زندگی کا بجھتا ہوا چراغ پھر سے روشن ہو گیا۔ خوش ہو کر اس نے کہا کہ واہ، آپ نے کیا خوب مشورہ دیا، آج سے اس مشورے پر دل و جان سے عمل کروں گا۔ دوستو، مطلب سے نکل کر درد دل کا مریض ٹہلتا ٹہلتا ایک دریا کے کنارے جا نکلا تاکہ طبیعت بحال ہو جائے۔ وہاں اسے ایک اس سے بھی زیادہ دل جلا نظر آیا جو دریا کے کنارے بیٹھا منہ ہاتھ دھو رہا تھا۔ اس کا سر گنجا دھوپ میں چمک رہا تھا۔ مریض کا بے اختیار جی چاہا کہ اس کے چمکتے ہوئے گنج پر ایک زوردار تماچا مارے۔ دل میں سوچنے لگا، اس وقت مجھے اپنی خواہش کو روکنا نہیں چاہیے ورنہ میری صحت ٹھیک نہیں ہوگی۔ صبر اور پرہیز میرے لیے ہلاکت ہے، اور طبیب کی ہدایت بھی یہی ہے کہ جو جی میں آئے وہ کرو۔ یہ خیال آتے ہی وہ بے تکلف آگے بڑھا اور تڑاک سے اس آدمی کی گدی پر تماچا دے مارا۔ اس غریب کا دماغ گھوم گیا، تڑپ کر اٹھا اور کہا کہ اے دیوس بے ایمان، میں نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ اور ارادہ کیا کہ چانٹا مارنے والے کو 2-3 گھونسے اس زور سے لگائے کہ یہ سب کچھ کھایا پیا بھول جائے۔ لیکن اس نے نظر جو اٹھائی تو سامنے ایک نحیف و نزار شخص دیکھا جس کی ایک ایک پسلی نمایاں نظر آ رہی تھی۔ اس آدمی نے ہاتھ روک کر دل میں کہا کہ اگر میں اس کو ایک گھونسا بھی ماروں تو یہ برداشت نہ کر سکے گا اور یہ اسی وقت ملک کے عدم کا راستہ لے گا۔ حالات کے مارے ہوئے کی موت کی ذمہ داری مجھ پر آ جائے گی، اور پھر مرض الموت نے تو اس بیچارے کا پہلے ہی کام تمام کر رکھا ہے۔ مرتے ہوئے کو کیا ماروں، لوگ سارا الزام مجھ پر دھر دیں گے۔ اس نے سوچا کہ خود بدلہ لینا کسی بڑی مصیبت کا پیش خیمہ بن سکتا ہے، لیکن اسے یوں چھوڑ دینا بھی ٹھیک نہ ہوگا، کیونکہ نہ جانے پھر کس کس کو تماچے مارتا پھرے گا۔ لہذا اس نے ارادہ کیا کہ اس بیمار کو قاضی کی عدالت میں پیش کیا جائے اور وہاں سے انصاف طلب کرے۔ اس آدمی نے بیمار کا بازو پکڑا اور قاضی کی عدالت میں لے گیا اور اپنا دعویٰ قاضی کے سامنے پیش کیا۔ پھر مریض نے اپنی ساری روایات سنائی۔ قاضی سارے حالات و واقعات سن کر غور کرنے لگا کہ شریعت کا فیصلہ تو زندہ آدمیوں اور صاحب مال کے لیے ہے، نہ کہ قبرستان والوں کے لیے۔ قاضی نے اس آدمی سے کہا کہ محترم، آپ شرع، حسد، قصاص اور انتقام کی حقیقت کو سمجھتے ہیں۔ یہ تو قبر کی مانند ہے، اگر قبر کی اینٹ تیرے اوپر گر جائے تو قبر سے کیا انتقام لے گا، اس لیے تو ایسے بیمار سے جھگڑا نہ بڑھا۔ پھر قاضی اس قبر کے مہمان کی طرف متوجہ ہوا اور اس سے پوچھا کہ بھائی تمہارے پاس کچھ رقم ہے؟ اس نے کہا کہ میرے پاس 6 درہم ہیں۔ قاضی نے فیصلہ دیتے ہوئے کہا کہ تم 3 درہم اس آدمی کو دے دو اور 3 درہم اپنے پاس خرچے کے لیے رکھ لو۔ اس آدمی نے کہا کہ قاضی صاحب، پھر ہر لفنگا اسی طرح ہم جیسے شریف آدمیوں پر زیادتی کرتا رہے گا۔ قاضی اور اس شریف آدمی کے درمیان تکرار ہو رہی تھی۔ ادھر اس بیمار کے دل میں ایک اور خواہش جنم لے رہی تھی۔ اس بھٹکے ہوئے بیمار کی نظر قاضی صاحب کے گنج پر پڑی۔ کس وقت سے اس کے ہاتھ میں خارش ہو رہی تھی۔ اس کے سر کا چاند اس آدمی کے گنج سے زیادہ چکنا اور صاف تھا۔ اسے وہ گدی تماچا مارنے کے لیے
इस आदमी की गद्दी से कहीं ज्यादा मौजू लगी। आखिर काजी ने नरमी से उस आदमी को कहा कि तेरी बात दुरुस्त है, ऐसे शख्स को जरूर सजा मिलनी चाहिए, लेकिन ये तो देख कि वो बेचारा जिंदगी के आखिरी दिन पूरे कर रहा है, खून का एक कतरा उसके बदन में नहीं है। बजाय सजा के ये तो हमदर्दी और रहम के लायक है। उस बीमार को आखिर दिल की बात माननी पड़ी, और दूसरा उसने दिल में सोचा कि तमाचे का मुआवजा 3 दिरहम सस्ता है, और एक जोरदार तमाचा काजी की गद्दी पर रसीद कर दिया और कहने लगा कि तुम दोनों ये पूरे 6 दिरहम ले लो और मैं इस केस से फारिग हुआ, मुझे तो इस मखमसे से रिहाई दो। वो ये कहकर चल दिया। काजी को जब होश आया तो उस आदमी ने कहा कि ए इंसाफ के बादशाह, आपने जो दूसरे के लिए पसंद किया वही आपको मिला। आपकी मिसाल तो उस बकरी की तरह है जिसने भेड़िए के बच्चे को दूध पिलाया। दोस्तों, काजी ने कहा कि हर वो चीज जो कज़ा लेकर आए उसमें हमारी तस्लीम और रजा जरूरी है। मैं अल्लाह के हुक्म से बातिन में खुश हूँ, अगरचे मेरे चेहरे पर नागवारी के तासरात उभरे हैं। मेरा दिल बाग और आंखें अब्र की मानिद हैं, क्योंकि अब्र के रोने से बाग हंसता है। कुदरत इलाहिया के हाथ से किसी को जहर मिलता है और किसी को अमरत, किसी को गम और किसी को खुशी। इन्हीं मुतजाद कैफियतों में चाहने वालों की बेहतरी और इस्लाह का राज पोशीदा होता है। दोस्तों, इस वाक़ये से हमें ये सबक मिलता है कि अल्लाह ताला के हर काम में बेहतरी होती है। तस्लीम और रज़ा से उसे मनजानिब अल्लाह समझकर उस पर सब्र और शुक्र से काम लेना चाहिए। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और अपनी कीमती आरा का इजहार नीचे कमेंट सेक्शन में करना मत भूलिए। शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।